موضوع الدرس في حد السارق والسارقة وما فيها من العبر، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارک میں حد سرقہ کے بارے میں بیان فرمایا، جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ 5 حدود ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا ہے۔ ان میں ایک حد سرقہ ہے، یعنی چوری کی سزا، اسی طرح حد زنا ہے، زنا کی سزا، اسی طرح حد قذف المحصنات ہے، کسی پاک باز مرد یا عورت کو تہمت لگانا، اور اسی طرح حد شرب خمر ہے کہ شراب پینا، اسی طرح حد ڈاکہ زنی ہے جو ڈاکہ مارتے ہیں۔ ان حدود کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ جو لوگ ڈاکہ مارتے ہیں، اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا کتنی ہے کہ این یقتلوا، چاہے وہ 10 ہیں 100 ہے، سب کو قتل کیا جائے گا، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں، یعنی دانا ہاتھ تو بایاں پاؤں، او ينفوا من الارض، یا ان کو پھر ملک سے نکال دیا جائے۔ اللہ نے یہ حد بیان کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں اور لوگوں کے قانون میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ بندوں کا قانون کیا ہے؟ خالق کا قانون جو ہے، اگر اللہ نے کہیں سخت سزا بیان کی ہے تو پھر ہدایت کے لیے راستہ بھی بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ نے طاقت دی ہے تو جہاد کرو، نہ کہ فساد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ نے یعنی ہدایت کا پہلو بھی رکھا ہے، تاکہ سب سے پہلے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ حدود واقعی ہی نہ ہوں، سزا دینی ہی نہ پڑے۔ یہ جو آج کل جدید دور کے اعداء اسلام ہیں، دشمنان اسلام ہیں، یا پھر ہمارے بعض نوجوان جاہل ہیں،
جن کو دین سے واقفیت نہیں ہے وہ کہتے ہیں او جی یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں، اور نعوذ باللہ کبھی کبھی تو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں کہ ہاتھ کاٹ دو، ٹانگ کاٹ دو، بازو کاٹ دو۔ تو یہ باتیں جو ہیں دراصل وہ ذہن چونکہ مسموم ہو چکا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں۔ اور کہنے والے کون ہیں؟ جو لوگ یعنی 10 سیکنڈ میں 80 لاکھ بندہ ہیروشیما میں مار ڈالیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ جو لوگ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، کسی ملک میں نظر ڈال لیں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں، کسی ملک میں نظر ڈال لیں، اور وہی کھیل بنانے والے ہیں، وہی جماعتیں بنانے والے ہیں، وہی لیڈر بنانے، وہی پر لڑانے والے ہیں، اور دونوں کو وہی اسلحہ دیتے ہیں۔ یعنی صرف آپ عراق ایران کی جنگ کو دیکھ لیں، 10 لاکھ بندہ مارا گیا، اور جنگیں دیکھ لیں، افغان دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیں، اس پر تو ان کو نہیں لگتا کہ یہ کیا وحشیانہ کام ہو رہا ہے۔ اسلام کی سزا پر بڑے بدکتے ہیں، جی یہ تو بڑی سخت سزا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو اسلام کے اصول ہیں ان پہ اگر آپ قائم رہیں، دائم رہیں، اور ان پہ آپ چلتے رہیں تو کبھی جرائم ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی آپ 1 مہینے کے جرائم دیکھ لیں اور میرے مدنی پاک کی یعنی 63 سال کی زندگی میں دیکھ لیں کتنے جرائم ہوئے۔ آپ صرف 1 مہینے کے اعداد و شمار لے لیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مسئلے میں اسلام کہتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے تربیت کرو۔ اچھا، لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ جی ٹھیک ہے جب 4 سال کا ہو جائے گا ہم اس کو مدرسے میں نہیں، بچہ مہینے کا بھی ہو، 10 دن کا بھی ہو، وہ بول نہیں سکتا، کہے کچھ نہیں سکتا، لیکن اس کے سامنے جو آپ کر رہے ہیں اس کے دماغ کے اندر اور دل کے اندر فیڈ ہو رہا ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ اندر ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت جو ہے پیدا ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے میاں بیوی کو چاہیے کہ جھگڑا نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، اس کے سامنے کوئی عریانی اور فحاشی نہ کریں، اس کے سامنے مباشرت اور میاں بیوی جماع نہ کریں، کیونکہ جو وہ کچھ دیکھ رہا ہے اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ جیسے جیسے بچہ جوان ہوتا ہے، اگر وہ مثلا ایسے لوگوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے جن کے ماں باپ لڑتے تھے، گالیاں دیتے، بچہ بھی گالیاں سیکھ کے آتا۔ اسی لیے تاریخی واقعات میں یہ بات محفوظ ہے کہ امیر دوست محمد خان جو افغان کے بادشاہ ہیں تھے اپنے زمانے میں، یہ حبیب اللہ خان ان کے بھی باپ تھے، تو ان کے مخالفین نے کچھ چڑھائی کی ان کی سرحدوں پر، تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو فوج دے کے بھیجا کہ جا کے مقابلہ کر۔ ایک دن بادشاہ جو آئے ضمیر دوست محمد خان تو بڑے پریشان تھے۔ بیوی نے دیکھا، سمجھدار بیوی ہو نا تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بیویاں کیوں پیدا کی؟ تسکنو ہوئی، سکون پکڑو، گھر میں جائیں تو سکون نصیب ہو جائے، تسکین کا ذریعہ ہو۔ تو بیگم صاحبہ نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا بات ہے؟ اس نے کہا بہت افسوس کی بات ہے
کہ میں نے اپنے بیٹے کو فوج دے کے بھیجا تھا تو مجھے خبر ملی ہے، میرے مخبروں نے خبر دی ہے کہ تمہارے بیٹے کو شکست ہو گئی ہے اور وہ پشت دے کے بھاگ گیا ہے، لشکر جو بچا ہے اس کو لے کے بھاگ گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ۔ انہوں نے کہا عجیب بات، تم گھر میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہی ہو؟ بھائی ہمارے باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، ہمارے سی آئی ڈی ہوتی ہے، ہمارے رپورٹر ہوتے ہیں، ہمارے مخبر ہوتے ہیں، ہمارے نگران ہوتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے رپورٹ لکھی ہے، مصدق ان کے دستخط ہیں کہ یہ ہو چکا ہے، آپ کو ان کا جھوٹ لکھا ہے۔ اب بادشاہ سلامت کو جناب عجیب بات ہے کہ تم ایک عورت ہو، گھر میں بیٹھی ہو، کبھی باہر بھی نہیں نکلتی، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ انہوں نے کہا جھوٹ ہے بالکل۔ بادشاہ سلامت نے سوچا کہ بات بڑھ جائے گی، وہ اٹھ کے باہر چلے گئے، اور 2 دن کے بعد یا دوسرے دن بادشاہ کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور بڑے خوش ہیں۔ بھائی ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ کی بات سچی ہوگی، وہی بات جھوٹی تھی، میرا بیٹا نہیں بھاگا بلکہ وہ فتح کر کے دشمن بھاگے ہیں، وہ فتح کر کے واپس آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا الحمدللہ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری رپورٹ غلط ہے۔ اس نے کہا ایک تو میری خوشی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس بات میں ضد کر رہی تھی کہ یہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جب اس بچے کا میرے پیٹ میں حمل ٹھہرا تھا اور مجھے علم ہو گیا تھا کہ بھئی اب میں حاملہ ہوں، کیونکہ حیض آنا بند ہو جاتا ہے تو علامات اب تو خیر فوری طور پر ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں، پیشاب سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، اب تو نئی مشینیں آ گئی ہیں، لعاب سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اور دیکھو دشمن کتنا چالاک ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ان باتوں پہ۔ اب یہ نئی مشین آ گئی ہے، نیا جہاز ہے، گھر میں رکھ لیں اور پتہ کرنا ہے کہ حمل ہے، بس صرف لعاب سے پتہ چل جائے۔ بظاہر نہیں، دیکھو جی کتنی آسانی کر دی ہے، عورت کو ہسپتال نہیں جانا پڑے گا، اور عورت کو وہاں جا کے جناب اپنا پیشاب یا بلڈ ایگزامینیشن نہیں کرانی پڑے گی، انتظار نہیں کرانا پڑے گا، فیس نہیں بھرنی پڑے گی، گھر مشین کی چیک کر لیا، شبہ ہوا چیک کر لیا۔ یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ گناہوں کا ذریعہ پیدا کر دیا ہے کہ فوراً چیک کرتی رہو، اگر خطرہ ہو تو فوری علاج کر لو، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے کا حمل ہوا تو اور بتائے بھائی کیا ہو گیا۔ لیکن نہیں، ہم تمہارے گھر میں مشین رکھا ہوا ہے، جیسے تم بخار دیکھ سکتے ہو، جیسے بلڈ پریشر دیکھ سکتے ہو، جیسے شوگر ٹیسٹ کرو، یہ بھی ٹیسٹ کر لو، اور ایسی ویسی کوئی بات ہو تو پھر احتیاط کرو نا، کیونکہ اگر 1-2 ہفتے کی بات ہو تو گولی کھانے سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کا ذریعہ پیدا کیا ہو تاکہ عورت کھل کے گناہ کرے۔ انہوں نے گولیاں بنا دی ہیں، مانع حمل، گولی کھاؤ کبھی حمل نہیں ٹھہرے گا۔ انجیکشن بنا دیے ہیں، 1 انجیکشن لگاؤ 6 مہینے تک حمل نہیں ٹھہرے گا، تاکہ احتیاط کے ساتھ گناہ کرو، بے فکر ہو جاؤ۔ اب انہیں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ بھئی اگر ایک کنواری لڑکی ہے اور وہ تو کھل کے منہ کالا کر رہی ہے، جب شادی کا وقت آئے گا تو صاف بات ہے کہ بکارت تو نہیں ہوگی نا، کنواری تو نہیں رہی نا وہ اندر، وہ بھی انہوں نے علاج کر دیا ہے، لے ڈاکٹر کے پاس چلیے وہ اندر پردہ فٹ کر دے۔ اور میاں بیوی جب ملیں گے باقاعدہ خون بھی نکلے گا، اور میں کہا ماشاء اللہ میری بیوی پاک صاف ہے، آج تک کسی کو ملی نہیں۔ سارے انتظام انہوں نے کر دیے ہیں۔ ایک موبائل آپ کو پکڑا دیا، آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے حرم کو ہم نے اسٹیڈیو بنا دیا ہے، ہر آدمی فوٹو بنا رہا ہے، ہر آدمی فلم بنا رہا ہے، ہر آدمی مووی بنا رہا ہے، اور عورتوں کی مووی،
حجر اسود کے سامنے حتیم میں کھڑے ہو کر، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر ایک چھوٹی سی چیز انہوں نے آپ کی جیب میں ڈال دی، اور پھر اس پہ ہر قسم کی برائی موجود ہے، اچھائی بھی موجود ہے، تاکہ مولوی بیچارے بھی نہ بگڑے۔ جناب دیکھیں، آپ جس ملک کی خبر چاہے خبریں پڑھ لیں، اخبار پڑھ لیں، ایڈیٹوریل پڑھ لیں، مکتبہ شامل داخل کر لیں، فیڈ کر لیں، تو آپ کو 60,000 کتابوں کا مطالعہ ہو جائے گا۔ دیکھو جی، قرآن فیڈ کر لیں، آپ قرآن سنتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں دیکھ کے، تاکہ مولوی بھی بت پہن رہے ہیں نا کہ صرف برائی تو نہیں ہے نا، کیونکہ اگر کسی کو خالص زہر بیچی جائے کون کھائے گا؟ لیکن اس پر اگر آپ چاکلیٹ لپیٹ دیں، چینی لپیٹ دیں، مولوی بھی کھا جائے گا، کوٹڈ کونین ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تو اس بی بی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا نا تو میں نے اپنے اللہ سے عہد کر لیا کہ اب میرے اندر کوئی حرام کا یا کوئی مشتبہ لقمہ نہیں جائے گا۔ اور نے کہا میں نے آپ کو نہیں بتایا، میں نے خالص جو میری آمدنی تھی اس سے میں نے اپنا کھانا پینا ہر چیز الگ بنوائی تھی، کیونکہ مجھے آپ کے پیسوں پر بھی اعتماد نہیں ہے، اس میں بھی سب کچھ آ جاتا ہے، ٹیکس آ جاتے ہیں، ظلمن بھی آ جاتے ہیں، تمباکو ٹیکس آ جاتے ہیں، شراب کے ٹیکس آ جاتے ہیں، اس میں بھی تو سب کچھ ملا ہوتا ہے نا۔ اور پھر یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، پھر بھی میں نے یہ کوشش کی کہ بچے کے پیٹ میں بھی ایک لقمہ حرام کا نہیں جانا چاہیے، اور میں نے کبھی اپنے بچے کو وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا، میں نے اپنے بچے کو سلانے کے لیے کبھی لوری نہیں کی، میں نے قرآن سنایا۔ تو جو بچہ اس تربیت سے جوان ہوا ہے وہ پشت دے کے بھاگ سکتا ہے؟ پشت دے کے بھاگنا کمینے لوگوں کا کام ہے، غلط لوگوں کا کام ہے، حرام کھانے والوں کا کام ہے۔ جو حلال پہ پیدا ہوئے، حلال پہ تربیت حاصل کی ہے، وہ تو جناب جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، مجھے احد سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یعنی وہ پہلے تیار ہو کے جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جب ایسی تربیت ہوگی، ایمان سے کہیں وہ بچہ بڑا ہو کے چوری کرے گا؟ جب ایسی تربیت ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ احسنکم اخلاقا الطفکم اہلا، تم سب سے بہتر اخلاق والے ہو اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ مہربان ہو، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ جب گھر میں یہ ماحول ہوگا، یہ تربیت ہوگی اور بچہ شعور سنبھالے گا تو ماں باپ لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کروائیں گے، اس نے چوری تھوڑی کرنی ہے، ماحول ایسا پیدا کرو۔ پھر اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ زکوٰۃ اس محلے کی لے کے اسی محلے کے فقیروں میں تقسیم کرو، تو اخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان علاقے اسی علاقے کے غنی زکوٰۃ اسی علاقے کے غریبوں کو دے دو۔ ایک تو زکوٰۃ دینے والے کو بھی پتہ چلے کہ بھئی اس علاقے کے غریبوں کو میرا پیسہ مل گیا، ایک غریبوں کو بھی پتہ چلے یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے، ایسے نیکی کی ہمارے لیے۔ تو جب آپ اس نظام سے زکوٰۃ چلائیں گے، اور نفقات الگ ہیں، صدقات الگ ہیں، وہ تو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں، صدقۃ الفطر الگ ہے اور عید الاضحیٰ پہ قربانی الگ ہے۔ تو جب ایسا ماحول پیدا کر دو گے، چوری کیوں ہوگی؟ اور اگر آپ ایسا ماحول پیدا نہیں کر سکتے تو پھر چوری یہ سزا بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، انہوں نے گورنروں کو لکھا کہ جب تک قحط ختم نہیں ہوتا کسی کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ حد نہ لگے،
اب دیکھیں نا جی کہ حالانکہ گواہی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ 2 گواہ، یا اگر 2 گواہ نہ ہوں، شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان، ایک مرد 2 عورتیں، لیکن یہاں کہتے ہیں نہیں، دونوں مرد گواہ ہیں۔ اسی طرح زنا کے اندر 2 نہیں 4 گواہ۔ منشا اسلام کیا ہے کہ سزا سخت ہے تو ثابت کرنا بھی سخت ہو، اور اگر کوئی آدمی اتنا بے حیا ہو گیا، بے شرم ہو گیا ہے، ننگے انسانیت بن گیا ہے کہ وہ بالکل سڑکوں پہ بیٹھ کے زنا کر رہا ہے اور 4 کیا 100 آدمی دیکھ رہا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے سزا بھی سنسار ہے۔ اب یہ یعنی بہت سارے ملک ہیں جن کے اندر یہ جو انسان کا جنسی سیکس فری ہے، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ باغ میں، کسی پارک میں، کسی جگہ پہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ، یعنی پولیس والے ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ ان کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ نہیں کہ کیسے ہوگا، یہ عام ہو رہا ہے۔ ایسے کلب بنا دیے گئے ہیں کہ وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہاں ٹریننگ لیتے ہیں۔ تو جب آدمی اتنا بے حیا ہو جائے، دیکھیں نا قوم لوط جب بے حیا ہو گئی کہ پیغمبر سے کہتی ہے کہ لاؤ مہمان ہمارے حوالے کرو، کہتے ہیں بدبختو ہاؤلائے بناتی، تم اندھے ہو گئے، میری لڑکیاں لے لو۔ انہوں نے کہا کہ لقد علمت مالنا فی بناتک من حق، تم جانتے ہو ہمیں لڑکیوں سے کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو لڑکے چاہیے، اور ہٹ جاؤ ہمارے آگے سے۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے گھبرائے، غمگین ہوئے، بڑی نصیحت کی، الیس منکم رجل رشید۔ جب ان کو کوئی بات بھی سمجھ نہ آئی تو حضرت لوط علیہ السلام روئے، کیا اللہ تیرے سوا میرا کون ہے؟ اب دیکھیں کہ بے حیائی میں کتنا بڑھ گئے ہیں، حتیٰ قرآن میں ہے یہ نہیں کہ میں کس سے بنا رہا ہوں۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، گناہ بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو، دیکھ بھی رہے ہو، کچھ تو حیا کرو۔ انہوں نے کہا جاؤ جو نصیحتیں کرنی ہیں تو اب ہمارے معاشرے سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ اب جب اللہ کے پیغمبر گھبرائے تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ بات کرو۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فأسر بأهلك بقطع من الليل۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام آپ کیوں گھبراتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہمیں کیا ہاتھ لگائیں گے؟ لن يصلوا الیک، یہ تمہیں بھی اب ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ فأسر بأهلك، رات کے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ اس بستی سے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ لوط علیہ السلام آپ جائیں اور پھر ان کو مڑ کے بھی نہ دیکھیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ بعض علماء نے کہا کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پیغمبر انسان ہیں، ہو سکتا ہے کہ دل میں رحم آ جائے اور اللہ سے معافی مانگ لیں، پہلے اللہ نے انتظام کر دیا، اب دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، ہاں تیری بیوی نہیں بچے۔ پھر اللہ نے جب جرم اس حد پہ پہنچ گیا تو سزا کیسے دی کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کی بستیوں کو نیچے سے اٹھاؤ، آسمان میں لے کے اوندا گرا، جیسے یہ لڑکوں کو اوندا کر کے بدفعلی کرتے تھے اسی طرح ان کو اوندا کر کے مارا جائے گا۔
فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے ان کو اوپر والے کو پھر نیچے کر کے گرایا، اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں فرمایا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ نے فرمایا بارش کر دو پتھروں کی۔ اتنا جرت کہ میرے پیغمبر کے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہیں کہ لاؤ ہمارے مہمان ہمارے حوالے کرو۔ آج بھی اردن کے قریب وہ بحر میت موجود ہے، وہ جگہ جہاں عذاب آیا تھا، اس عذاب کا آج بھی یہ اثر ہے کہ اس پانی میں کوئی مچھلی کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، عذاب کی جگہ، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا بحر میت۔ ایسا دریا جو بھی چیز ہے بھرے گی۔ اس لیے یاد رکھو اللہ نے سزائیں دی ہیں تو اس کی حکمتیں ہیں کہ سزا ہو تو پھر جرم نہ ہو دوبارہ۔ اب یہاں دیکھنے کے قرآن پاک کیا کہتے ہیں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ کیوں؟ جزاء اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ کس بات کی؟ بما کسبا، جو انہوں نے کیا۔ اور یہ سخت سزا کیوں ہے؟ نکالن، عبرت ہے لوگوں کے لیے کہ نمونہ عبرت بن جائے، آئندہ پھر کوئی جرت نہ کرے۔ اب قرآن کے اسلوب پہ غور کریں کہ والسارق والسارقۃ، پہلے اللہ نے مرد کا ذکر کیا ہے، چوری کرنے والا مرد یا عورت کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات لکھی ہیں علماء نے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ اس آیت میں تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں بندے کو کہ میں نے تمہیں قوت دی، طاقت دی، جرت دی، اسی لیے دی ہے کہ چوریاں کرو، نیک کام کرو، جہاد کرو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ اس کو غیرت دلا رہے ہیں کہ تمہاری جوانی، تمہاری طاقت، تمہاری قوت جو ہے وہ فساد کے بجائے جہاد میں خرچ ہو۔ اس کے بعد عورت کا ذکر ہے، اور جہاں زنا کی سزا ہے وہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت یا زنا کرنے والا مرد، اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ ایک اشارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے حسن و جمال اس لیے دیا تھا کہ تو با حیا رہے، عفت والی رہے، یہ نہیں کہ بے حیا بن جا۔ اور بعض علماء نے دوسری بات کی ہے کہ چونکہ چوری کرنا مردانگی ہے، مرد کا کام ہے، قوت کا کام ہے، اس لیے اللہ نے یہاں پہلے مرد کا ذکر کیا۔ اور زنا عورت کے بغیر تکمیل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت راضی نہ ہو۔ یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ زبردستی ہو، ورنہ تمام فتنہ بنتا ہی عورت سے ہے کہ وہ سنگار کر کے، وہ میک اپ کر کے۔ ایک دفعہ اسمبلی میں میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ کچھ ممبر، جو عورتیں بھی ممبر ہوتی ہیں، ایم پی ہوتی ہیں، ایم این اے ہوتی ہیں، سینیٹر ہوتی ہیں، تو کچھ ممبرز نے شکایت کی چیف منسٹر کو کہ ہم جب اسمبلی میں آتے ہیں اور اجلاس ہوتا ہے تو یہ ممبران جو ہیں نا ہمیں چھیڑتے ہیں، کوئی آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، کوئی ہاتھوں سے اشارے کرتا ہے، کوئی چٹ لے کے پھینک دیتا ہے لکھ کے، تو اس پہ کنٹرول کریں۔ چیف منسٹر صاحب بھی اچھا آدمی تھا، اور نے کہا بی بی جب تم نے بیوٹی پارلر سے میک اپ کر کے آنا ہے اجلاس میں پھر چھیڑیں گے تو صحیح ہے۔ آپ برقع پہن گئے ہیں، دیکھیں کون ممبر آپ کو چھیڑتا ہے، پھر میں اس کو سیدھا کر دوں۔ جب آپ ایسے آئیں گے، آپ جناب ڈانس کریں گے، آپ نعرے لگائیں گے، آپ ہلے گلے کریں گے نا، پھر یہ تو ہوگا جناب، یہ تو پھر کھلی دعوت ہے نا۔ دیکھیں نا ابھی میں تو اخبار میں دیکھا تھا
ابھی آپ کے ہاں کچھ دینی جماعتوں نے بھی اجلاس کیا، ان میں بھی تقریباً اخبار کی خبر کے مطابق 25,000 عورت تھی، لیکن سب پردہ، ایک بھی بے پردہ۔ اور دیکھیں کہ 2 لاکھ آدمی کے اجتماع میں ایک روٹی پہ جھگڑا نہیں ہوا، کھانے پہ جھگڑا نہیں ہوا، کسی چیز پہ جھگڑا نہیں ہوا۔ ہر آدمی آرام سے اپنی روٹی لیتا گیا، کھاتا گیا، بیٹھتا گیا، کوئی شک نہیں۔ یعنی مثال پیش کی، مادر پیش کیا ہے کہ مسلمانوں حیا کرو، یوں بھی جلسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن نہ سمجھے ہم تو پھر اس کا کیا علاج۔ اب دیکھیں نا حج میں ماشاءاللہ 20 سے 30 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں، کوئی کسی کو تھپڑ نہیں مارتا، کوئی کسی کو دھکا نہیں دیتا، کوئی اللہ۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ کہ سب نے کفن کی چادریں باندھی ہوئی ہے، زبان پہ لبیک ہے اور توجہ اللہ کی طرف ہے، فساد کیسے ہوگا؟ مسلمان بن جاؤ، چوری کا ہاتھ کیوں کٹے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا قرآن کیا کہتا ہے، فَتُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھ کاٹو، جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا ان کے ایدیہم وارجلہم من خلاف ہے۔ اسی طرح قرآن یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کہاں بھی ایدی کا لفظ ہے۔ تو اب دیکھو نا میرا بھائی، اگر صرف قرآن کو سمجھنا ہو کیسے سمجھیں گے؟ کیسے پتہ لگے گا ہاتھ کہاں سے کاٹو؟ اسی لیے خوارج جو ہے نا، خارجی ایک فرقہ ہے نا، اللہ معاف کرے، جو دشمن اہل بیت ہیں، ان کے فتویٰ یہ ہے کہ ہاتھ یہاں موڑھے سے کاٹا جائے۔ وہ کہتے ہیں سارا ید ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تھے نا، بجائے میرے پاس کہیں یہاں تک دھوتے تھے آپ، تو صحابہ نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی حضور نے فرمایا قیامت میں وضو والے اعضاء روشن ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں روشنی یہاں تک ہو، ضروری ہے کہ یہاں تک ہو۔ تو نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں تک بھی اس کو ہاتھ کہتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں قرآن کیسے سمجھ آئے گا فرمان محمد مصطفیٰ سے، اور فرمان محمد مصطفیٰ کیسے سمجھ آئے گا؟ صحابہ سے۔ تو اگر درمیان میں کوئی ایک چین بھی ٹوٹ گئی تو ایمان گیا۔ اگر صحابہ پر ایمان نہیں تو پھر حضور پر بھی ایمان نہیں، حضور پہ ایمان نہیں تو پھر قرآن پر بھی ایمان نہیں۔ اب انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے، بات پکی ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے نہیں کہیں گے اور یہاں سے نہیں کہیں، جب عملاً یعنی حضور نے کر کے دکھلا دیا، بات ختم ہو گئی۔ حضرت صفوان کی چادر چوری ہوئی تو ہاتھ کاٹا گیا حضور کے زمانے میں۔ اسی طرح طعیمہ ابن عبیرق کی چوری ہوئی، اس میں بھی سزا دی گئی ہاتھ کاٹنے کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے بھی چوری کی تھی، اس کا بھی ہاتھ کاٹا گیا۔ اب دیکھیں نا جی، تو اب اچھا، اب جناب چوری سارے کو وہ سارے کا، تو اب صدقہ کہتے کس کو ہیں؟ اب فقہا کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی میرے بھائی۔ تعصب کی بات نہیں، غصے کی بات نہیں، جلال میں نہ آئیں، لیکن دیکھا کریں کہ جیسے قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا اور حدیث ہمیں رجال کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، اس میں جو مسائل کا استنباط ہے وہ فقہا کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔
اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سرقہ کی تعریف کیا ہے، سرقہ کس کو کہتے ہیں۔ سرقے کی تعریف یاد رکھو، وہ چیز جو کسی محفوظ مکان پہ ہو، محفوظ جگہ پہ، اس سے نکال کے چھپا کے لے جانا، یہ سرقہ ہے۔ یعنی کیا مانا؟ مقصد ہے کہ تیرا سامان صندوق پہ رکھا تھا، صندوق توڑی، صندوق سے سامان نکالا، لے گیا چوری کر، یہ ہے چوری۔ اس لیے اگر کسی نے جیب کاٹی ہے تو اس کو چوری کی سزا نہیں ہوگی، چونکہ وہ چھپایا ہوا نہیں، وہ تو جیب میں رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اسٹیشن سے یا مسجد میں لگے ہوئے بلب لوہے کے اتار کے لے جاتا ہے، ایسا چوری کی سزا نہیں ملے گی، کوئی کھلی جگہ پراپرٹی، ہر آدمی آ سکتا ہے۔ اسی طرح جو پارک ہیں ان میں اگر کوئی چیز ہے اور کوئی آدمی لے گیا، اس پہ چوری کی یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ملے گی، یہ مانا نہیں کہ سزا ہی نہیں ملے گی، سزا تو ملے گی، لیکن تعزیراً قاضی خود فیصلہ کرے گا کہ کتنی سزا ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو پھل لگے ہوئے ہیں باغوں میں، کسی نے پھل توڑ لیا، چوری کی سزا نہیں ملے، کسی نے سبزی کاٹ لی، اس کو سزا نہیں ملے، یعنی چوری والی سزا نہیں ملے گی۔ ترکاری ہے، سبزی ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، کھلی جگہ پہ ہے، یا جانور باہر چل رہے تھے وہاں سے کوئی بھگا کے تو چوری کی سزا نہیں ہوگی، یعنی ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں ہوگی۔ اسی لیے آج کل آپ کا جو قانون ہے نا جی، وہ بھی تو نقل تو اسلام سے کرتے ہیں سارے، اس کے اندر بھی باقاعدہ ایف آئی آر میں پولیس والے لکھتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اس کے بیل جو تھے گھر سے باہر باندھے ہوئے تھے، ایسے وہ کہتے نہیں، کمرے کے اندر باندھے ہوئے تھے، باڑے میں دروازہ بند تھا، وہاں سے وہ نکال کے لے گیا، تو اب وہ چوری کا پرچہ دیں گے، کہہ دیں گے باہر کھڑا تھا، پھر تو کوئی چوری بنتی ہی نہیں نا۔ اچھا، اسی طرح ایک ایسا مال ہے جس میں اس چور کا بھی مثلاً حصہ بنتا ہے، تو اس کا چونکہ حصہ 4 بھائی ہیں، سب کا مال مشترک ہے، اس میں کچھ لے گیا تو چوری نہیں ہے، چوری کی ہاتھ کاٹے، چونکہ وہ تو اس ملک میں شریک ہے، وہ تو اس کا بھی حصہ بنتا ہے، تھوڑا بنے یا زیادہ بنے، تو لہذا اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے۔ اچھا، عجیب بات ہے، یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی پرندہ چرا کے لے جائے تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے، حالانکہ آج کل تو پرندے آپ کو پتہ ہے نہیں، ابھی میں کل پرسوں ہی اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ 10,000 20,000 10 لاکھ ایک باز، ایک شاہین بک رہا ہے، بلکہ ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے ڈیائی خان ہے، رسمیل خان ہے، وہاں کے جو علاقے ہیں وہاں سے وہ باز پکڑ کے سردار جو ہے رکھتے ہیں، تو عرب لوگ جا کے خریدتے ہیں لاکھوں میں۔ اس باز میں بھی نسلیں ہوتی ہیں، نسل کی وجہ سے اس کی قیمت، جیسے مرغا ہے اس کی بھی نسل ہوتی ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا اختاروا لنطفکم، تم اپنی بیٹیوں کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہو تو پھر نسل کا خیال رکھنا، اصل ہوتا ہے، اصیل ہوتا ہے، نسب اچھا ہوگا، نطفہ اچھا ہوگا، آگے اولاد بھی اچھی ہوگی۔ تو اب جناب یہ دیکھیں کہ اگر اس مال میں اس کا بھی حصہ بنتا ہے، تھوڑا بنتا ہے، وہ لے گیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ موسم میں شراکت آ گئی۔ اچھا، پرندہ جو ہے جب اتنا قیمتی ہے اس کی چوری میں بھی ہاتھ نہ کاٹا جائے، عجیب بات ہے،
تو فقہا نے لکھا کہ بھائی پرندے میں ایک احتمال ہو سکتا ہے نا کہ اس نے نہیں چرا اڑ کے آ گیا ایسے گھر میں، تو جب احتمال آ گیا تو اس پر حد باطل ہو گئی. اندر الحدود والشبہات، جب شبہ آ جائے تو حضور نے فرمایا بس پھر حد نہ مارو. اچھا اب جناب یہ ہے کہ کتنی کی چوری ہو تو ہاتھ کٹے گا؟ یہاں تو قرآن تو یہی کہتے ہیں نا، چوری کرنے والا، چوری کرنے والی، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. کتنی مال کی چوری؟ یعنی کوئی 98 چوری کر دے اس پر بھی ہاتھ کاٹیں گے؟ یہ کون بتلائے گا؟ اسی لیے یاد رکھیں اللہ نے نظام ہے اس کا کہ ایک چین بن گئی. فقہا نے اپنا کام کیا، محدثین نے اپنا کام کیا، صحابہ نے اپنا کام کیا، اور پھر استنباط ہوئے مسائل کے. اچھا ان ائمہ کو ہم ترجیح کیوں دیتے ہیں کہ ان کا زمانہ جو ہے حضور کے زمانے کے قریب ہے. اب دیکھیں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے، تو 50 ہجری جو ہے تو 120 ہجری تک تو صحابہ کا زمانہ ہے. خیر القرون قرنی، حضور نے فرمایا سب سے اعلیٰ افضل بہتر دور میرا ہے، میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں علماء کیسے کیسے نکات بیان کرتے ہیں کہ لفظ ہے نا کہ خیر القرون قرنی. اب قرنی میں کتنے حرف ہیں؟ قاف، را، نون، یا. ٹھیک ہے، اب اگر غور کرو تو ہر حرف میں خلیفے کا آخری حرف موجود ہے. صدیق تو اس کا آخری حرف کیا ہے؟ قاف، تو یہاں آ گیا قرنی قاف. اچھا حضرت عمر کا آخری لفظ کیا ہے؟ عمر، رے، تو یہاں رے آ گیا. عثمان کا آخری لفظ کیا ہے؟ نون، تو یہاں نون آ گیا. حضرت علی کا آخری حرف کیا ہے؟ یا، تو یہاں یا آ گئی. تو قرنی میں خلافت اربع، خلافت یعنی 4 خلفاء کا بھی استدلال نکلا ہے، اور ترتیب بھی نکل آئی کہ پہلے صدیق ہوگا، پھر عمر ہوگا، پھر عثمان ہوگا، پھر علی ہوگا. تو اس لیے یعنی ہم ائمہ فقہا رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اقرب زبانا الی رسول اللہ، حضور کے زمانے کے قریب تھے. ان میں تقوی زیادہ تھا، علم زیادہ تھا، زہد زیادہ تھا، ورع زیادہ تھی، احتیاط زیادہ تھی. پھر انہوں نے باقاعدہ فقہی احکام کو مرتب کر دیا، مدون ہو گئے. اس لیے تو 5ویں امام کی ضرورت ہی نہیں رہی نا کہ ہر چیز پہلے سے موجود ہے، مرتب ہے، مدون ہے، پھر 5واں کیوں آئے؟ ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ ان کے بعد بھی علماء بھی نہیں آئے، بڑے بڑے عالم آئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن وہ محتاج نہیں اربع کے رہے، 4 کے رہے. اس لیے یاد رکھیں کہ حد سرقہ جو ہے بھئی کتنے کی چوری ہو تو ہاتھ کاٹا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم. کہتے ہیں اس چیز کی قیمت کم از کم 10 درہم. اچھا باقی ائمہ کہتے ہیں ربع دینار. ربع دینار جو ہے وہ تقریباً 3 درہم کا بنتا ہے. اور اختلاف کی وجہ کیا تھی کہ بھئی ایک ڈھال کی قیمت کیا ہے؟ اب وہ قیمت میں اختلاف ہو گیا. تو ایسی بھی جو 3 درہم میں مل جاتی تھی تو لہذا ائمہ نے کہا بھی 3 درہم میں ہاتھ کاٹا جائے. ایسی بھی تھی جو 10 درہم میں ملتی تھی. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ 10 درہم کی چوری ہو تو ہاتھ کاٹا جائے. اب یہ دیکھیں کہ ذرا غور کریں گے، تدبر کریں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے زیادہ لے رہے ہیں
کہ حد سرقہ میں اب یہ نہیں کہ 2-3 روپے کی چیز پہ آپ کم سے کم چلو 10 درہم، اس لیے ان کے نزدیک عورت کی مہر جو ہے وہ بھی کم از کم 10 درہم ہونی چاہیے، کم سے کم۔ دیکھو یہاں انہوں نے زیادہ لیا، اس میں حکمت ہے۔ جیسے بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں 4 رکعت۔ اب زیادہ لے لیا کیونکہ حدیث میں 4 رکعت بھی ہے 2 رکعت بھی ہے، انہوں نے وہ حدیث لے لیکن امام صاحب نے 4 والی لے لی تاکہ اس میں 2 والی تو خود بخود آ جائے گی، اگر 2 پہ عمل کریں تو 4 والی حدیث تو رہ جائے گی نا۔ اچھا اب قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ نہیں جناب وہ 2 ٹھیک تھی تو باقی 2 نفل ہو جائیں گے، ثواب تو اس کا بھی ملے گا۔ لیکن اگر فیصلہ ہوا کہ 4 پڑھنی تھی اور ہم پڑھتے رہے 2 تو باقی 2 کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے امام صاحب بڑے محتاط، ان کی احتیاط کا عجیب یعنی عالم ہے۔ ایک دفعہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں آیا سڑک سے گزرا تو دیکھا کہ امام صاحب ایک دھوپ پہ بیٹھے ہیں اور مکان کا سایہ موجود ہے، سب دھوپ پہ بیٹھے ہیں۔ میں اسلام کی ہم نے کہا حضرت عجیب بات ہے، دھوپ میں گرمی ہے شدید، آپ یہ سائے میں بیٹھ جائیں۔ پر میں بھائی اس مکان والے سے میں نے قرضہ لینا ہے تو اس کے سائے میں بیٹھنے سے میں ڈر گیا کہ کہیں سود نہ ہو، کیونکہ قرضے پر نفع لینا اسی کا نام سود ہے نا، تو میں بھی تو پھر اس کے دیوار کے سائے سے نفع لے رہا ہوں نا، اس لیے میں نہیں بیٹھا۔ یہ احتیاط۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت نے جو زیور پہنا ہوا ہے یا پہننے کے لیے رکھا ہے، شادی پہ پہنتی ہے، خوشی پہ پہنتی ہے، روز تھوڑا پہنتی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ اس سونے چاندی پہ ہے جو تجارت کے لیے رکھا ہے، بیچنے کے لیے رکھا ہے، کہ بھئی آپ 20 تولے لے کے رکھ لو، دکھ سکھ ہے اس وقت بیچ دیں گے، اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اگر اس نے پہنا ہوا ہے تو نے کہا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک درخان کے آلات ہیں کام کرنے کے، تو آلات کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے نا جی۔ ایک آدمی ٹیکسی چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، گاڑی پر تو زکوٰۃ نہیں، اس کی آمدنی پہ زکوٰۃ ہوگی نا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اس کے استعمال کی چیز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیور چاہے بیچنے کے لیے رکھا ہے یا پہننے کے لیے رکھا ہے زکوٰۃ دینی پڑے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلا حکم زکوٰۃ کا ہے سونے چاندی پہ، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اتنی تفصیل موجود ہے۔ اور دوسرا حدیث بھی موجود ہے کہ حضور پاک نے دیکھا کہ ایک عورت کے ہاتھ میں 2 سونے کے کڑے ہیں تو آپ نے فرمایا زکوٰۃ دیتی ہوگی، اور فرمایا سوا ران من فی النار، پھر یہ تو کڑے میں جہنم میں جائیں گے۔ 2 تیسری چیز ہے احتیاط، کہ اگر قیامت میں فیصلہ ہوا کہ پہننے والے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے اور آپ دیتے رہے تو آپ کو خیرات اور صدقے کا ثواب مل جائے گا، اور اگر فیصلہ ہوا کہ بھی زیور پہ زکوٰۃ دینا لازم ہے اور آپ نے نہیں دی تھی تو اب کیا کرو گے، کہاں سے لاؤ گے قیامت میں؟ امام صاحب بڑے محتاط ہیں، ہر وہ مسئلہ لیتے ہیں جس میں احتیاط۔ ایک آدمی نے حضرت وکیع کے سامنے کہا کسی مسئلے میں کہ امام ابو حنیفہ نے غلط کہا، انہوں نے کہا نہیں تم نے سمجھا نہیں ہوگا، امام صاحب غلط نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ جس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے امام ابو یوسف ہو، محمد بن شیبانی ہو، امام ظفر ہو، اتنے بڑے بڑے امام ہر مسئلے پہ ساتھ بیٹھے ہوں، وہ بندہ کیسے غلطی کرے گا؟ محدث بھی بیٹھے ہیں، مفسر بھی بیٹھے ہیں، اور علم معقولات والے بھی بیٹھے ہیں، علم فقہ والے بھی بیٹھے ہیں، علم کلام والے بھی بیٹھے ہیں، اس بندے کو اور غلطی کرنے دے گا؟ اس لیے ان کے مسائل میں بے حد احتیاط ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں السارق والسارقۃ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ جی ہاتھ کاٹنے کے لیے اللہ غالب ہے، وہ جو چاہے کرے، تم کون اعتراض کرنے والے؟ اچھا ایسی سب سزا کیوں دی؟ حکیم وہ حکمت والا ہے، اس میں حکمت ہے۔ ایسے نہیں اللہ بندوں کے ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں، وہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی قرآن کی سمجھ اور پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اگر کوئی آدمی 8 سال سے سعودی عرب میں رہتا ہے اور اس نے کبھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا، اگر ہے ہی غریب کچھ نہیں ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو دے گا نا، وہ تو غریب ہے، الٹا لینے کا حقدار ہے، وہ کیوں دے؟ اگر وہ طاقت رکھتا تھا اور نہیں دیا تو گناہ ہے، اب وقت گزر گیا، اب صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، وہ تو اسی وقت ہے، یا عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرو، یا زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن پہلے ادا کرو، بعد میں صدقہ فطر ادا نہیں ہو سکتا، اب توبہ کرو، ویسے خیرات کرتے رہو۔ حج کے دوران میں کنکریاں مارنے کے اوقات پہلے دن جو ہے وہ تو جی آپ صبح صادق سے لے کر سارا دن مار سکتے ہیں 10 تاریخ۔ افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر تک ماری جائے، اور ظہر سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ مکروہ ہے، کراہت ہے لیکن جائز۔ اگر کوئی رہ گیا تو رات کو بھی وہ مار سکتا، اور 11 کو زوال کے بعد وقت شروع ہوگا، سارا دن اور ساری رات۔ 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد وقت شروع ہوگا، افضل یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے مار کے نکل آئے، لیکن اگر وہاں رہ جائے تو 13 تاریخ کو بھی مارنی ہوگی۔ کہتے تھے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا تھا، بھول کے میں نے کھجور کھا لی، کچھ نہیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہے، کوئی بھول کے کھا لے کچھ نہیں، یہ نہیں کہ احمد روز بھول جاؤ، حق ہے جی بھول گیا، اتفاق سے اگر واقعی بھول گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث میں ہے باقاعدہ، ایک صحابی نے پوچھا حضور میں نے پانی پی لیا، میں رزق ساقہ اللہ علیہ، یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ نے تیرے پاس بھیج دیا، تم نے کھا لیا، تو بہرحال اگر غلطی میں ہے تو روزہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھ یا گردہ موت کے بعد وصیت کرے، اس کو کوئی حق نہیں وصیت کرنے کا، یہ اس کا مال ہے، اللہ کی امانت ہے، تو اپنے مال میں وصیت کرو، اللہ کے مال میں بڑے سخی بنتے ہو۔ مجھے آج بھی کوئی شخص بلڈنگ میں بجلی یا سباکے کا کام نقشے کے اعتبار سے عقد کرتا ہے تو بھئی نقشے کے اعتبار سے ہی کرے گا نا، اور کیسے کرے گا؟ بلڈنگ میں لگانے ہیں 3 بلب یا 2 پائپ، تو یہ تھوڑا کہ تم 4 لگاؤ گے، نقشے کے مطابق لگاؤ گے، عقد بھی نقشے کے مطابق ہوگا۔ باقی اس کے اندر تم کیا پوچھنا چاہتے ہو یہ الگ بات، وہ بات مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ ہر آدمی ہے عقد نقشے کے مطابق، بلڈنگ ہے تو ہر آدمی آپ نقش بھئی یہ بلڈنگ اس طرح بنا کے دو گے، وہ کہیں گے جی میں اس پہ 250 ریال بھی کر لوں گا، نقشے کے مطابق ہی تو ہوگی۔ پوچھنے کا مقصد کوئی ہے آپ کا اور ہے، یعنی عقد تو کیا ہوا ہے اس نے نقشے کے مطابق، لیکن درمیان میں 4 بلب کے 2 لگائے ہیں تو چوری ہے۔ پائپ لگانا تھا اصلی جاپانی اور اسے لگا دیا ہے تائیوانی یا یہ چائنا کا، تو چوری ہے۔ مقصد تمہارا اندر کوئی اور ہے،
وہ وضاحت کرو تو میں جواب دوں نا. سنت کی نماز میں سجدے کے دوران آدمی لمبی لمبی دعائیں کر سکتا ہے، لیکن دعائیں وہ ہوں جو حدیث میں ہیں، جو قرآن میں ہیں، اس کو بطور دعا کہے تو جائز ہے. پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ حفاظت کرے. ہمارے علماء کو شہید کیا جاتا ہے. ہمارے تو آپ نے دیکھا نہیں کہ دوست اور بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے. ڈاکٹر خالد سمرو رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شہید کیا گیا. ڈاکٹر مختار شہید ہوئے. حضرت یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے. مفتی نظام الدین. ہمارے تو علماء کی ایک چین ہے جن کو شہید کیا گیا. کیونکہ دشمن بڑا سمجھدار ہے، وہ جب بھی مارتے ہیں علماء حق کو مارتے ہیں. جو علماء سو ہیں ان کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کو خطرہ علماء حق سے. علماء سو کو کبھی نہیں ماریں گے، کبھی نہیں چلیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا بھائی، دعا تو بالکل ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود بھی کچھ اصلاح کریں. ہم اپنے ملک میں اگر 100% اسلام نہیں لے آ سکتے تو کم از کم شیطانی قانون تو نہ بنائیں. یعنی آپ کے گھر میں قرآن نہیں ہے تو شیطان کو تو نہ لے جاؤ اندر. اتنا تو خیال رکھو نا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام میں ہر مسلمان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بہت سارے ملکوں میں علماء پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اللہ علماء کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ ملکوں کو فساد سے بچا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بنگلہ دیش کے مسلمان، برما کے مسلمان، اراکان کے مسلمان، شام کے مسلمان، عراق کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.